بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کے آداب، غسل کے واجبات۔ نمبر 1، مرد کا اپنے گندے ہوئے بالوں کو کھول کر تر کرنا چاہیے۔ نمبر 2، ناک کے اندر جو میل جمع ہو جاتی ہے اس کو چھڑک کر نیچے کی سطح کا دھونا۔ علم الفقہ کا مستحب۔ نمبر 1، ایسی جگہ غسل کرنا چاہیے جہاں کسی شخص کی نظر نہ پہنچے یا تہبند وغیرہ باندھ کر نہائے۔ نمبر 2، داہنی طرف سے شروع کرنا۔ نمبر 3، تمام جسم پر اس ترتیب سے پانی بہانا کہ پہلے سر پر دائیں کاندھے پھر بائیں کاندھے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے سر پر پانی ڈالتے تھے۔ نسائی۔ نمبر 4، جو چیز وضو میں مستحب ہیں وہ غسل میں بھی مستحب ہیں، سوائے قبلہ رو ہونے اور دعا پڑھنے کے، اور غسل سے بچے ہوئے پانی کا کھڑے ہو کر پینا مستحب نہیں ہے۔ علم الفقہ صفحہ نمبر 110 پر لکھا ہے۔ غسل کے مکروہات۔ نمبر 1، بلا ضرورت ایسی جگہ غسل کرنا جہاں کسی کی نظر پہنچ سکے۔ نمبر 2، برہنہ ہونے کی حالت میں غسل کرتے ہوئے بے ضرورت کلام کرنا۔ نمبر 3، برہنہ ہونے کی حالت میں قبلہ رو ہو کر غسل کرنا۔ نمبر 4، پانی بہت زیادہ بہانا۔ نمبر 5، اتنا کم پانی لینا کہ اچھی طرح غسل نہ کر سکے۔ نمبر 6، خلاف سنت غسل کرنا۔ فرض غسل کے فرائض۔ نمبر 1، جنابت کا غسل۔ نمبر 2، عورت کو جب حیض کا خون ختم ہو تو غسل کرنا۔ نمبر 3، جب نفاس کا خون ختم ہو تو غسل کرنا۔ نمبر 4، واجب غسل۔ غسل میں کتنے چیزیں واجب ہیں؟ نمبر 1، مسلمان میت کو غسل دینا۔ نمبر 2، کافر پر جنبی ہونے کی حالت میں مسلمان ہو اس کے لیے غسل ضروری ہے۔ اگر کافر پہلے سے ناپاک نہ ہو تو غسل کرنا مستحب ہے۔ مسنونہ غسل۔ نمبر 1، جمعہ کا غسل کرنا۔ نمبر 2، عید کا غسل کرنا۔ نمبر 3، احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا۔ نمبر 4، عرفہ کا غسل۔ 9 ذی الحجہ کو غسل کرنا۔ غسل کی وجہ سے صورتیں۔ نمبر 1، منی کا نکلنا ہوا احتلام کی صورت میں ہو یا انزال کی صورت میں ہو۔ نمبر 2، جمع کرنا اگرچہ انزال نہ ہو یعنی فراغت نہ ہو۔ نمبر 3، حیض کی ختم ہونا۔ نمبر 4، نفاس کا ختم ہونا۔ نمبر 5، مسلمان آدمی کا فوت ہونا بشرطے کہ ظالم شہید نہ کیا گیا ہو۔ مسئلہ، غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل
کے بعد وضو نہیں کرتے تھے۔ ترمذی صاد مطلب یہ ہے کہ غسل سے پہلے جو وضو کرتے ہیں اس پر اتفاق کرتے تھے۔ مسئلہ وضو فرض غسل بہت احتیاط سے کیا جائے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ ہر بال کے نیچے جنابت ناپاکی ہے، لہذا بالوں کو اور بدن کو اچھی طرح پاک کرنا چاہیے۔ مسئلہ فرض غسل میں اگر کلی کرنا ناپاک میں پانی ڈالنا بھول گئے تو غسل نہیں ہوگا، ناک میں پانی ڈالنا بھول گئے تو غسل نہیں ہوگا۔ اگر فارغ ہوتے ہی یاد آ گیا تو میں نے کلی نہیں کی یا ناک میں پانی نہیں ڈالا تو فوراً کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے، نئے سر سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔